قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وقال تعالی فی کلامہ المجید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. معزز علماء کرام، احباب جماعت، گلشن اسلام کے طیور خوشنوا پیارے بچوں، مذہب اسلام کی عزت و آبرو خواتین اسلام، سب سے پہلے تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنے والا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستے اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج کا یہ جو پروگرام رچایا گیا ہے اس میں آپ کے معصوم بچوں کی تربیت کا ایک مظاہرہ کرنا مقصود ہے. بچے یہ وہ پونجی ہے آپ کے پاس جو آپ کی تربیت اور آپ کی کوششوں کا پھل ہوں گے انشاءاللہ. آج ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اگر ہم نے اس سے کچھ سیکھا کہ ہم جو نہ کر سکے اسلام کی راہ میں وہ اپنے بچوں کے ذریعے کروائیں، اس کی فکر اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آج یہ جن بچوں نے، ابھی ہم لوگ آئے تو جو چند بچوں کا ہم نے مظاہرہ دیکھا اور جس ڈھنگ سے انہوں نے دعا سنائی، دعا سننے سے زیادہ خوشی اس کا ترجمہ کرنے سے ہوئی. کیونکہ عموماً لوگ دعا یاد کر لیتے ہیں، آیات یاد کر لیتے ہیں، سورتیں یاد کر لیتے ہیں، مگر جب وہ پڑھتے ہیں تو دل میں وہ رکت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ معلوم نہیں کہ ہم نے کہا کیا ہے، ان آیات کے اندر باتیں کیا ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا اور آپ کا علمی خسارہ ہے. تو یہ چیز میں نے بہت کم جگہوں پر دیکھا، گئے وہاں ہم لوگ ممتحن کی حیثیت سے یا جیسے بھی، تو دعا سنی، آیات سنی، قرآنی صورتیں انہوں نے سنائی، شاباشیاں دیا، دعائیں دے کر کے چلے آئے. مگر یہاں میں نے دیکھا کہ بچوں نے ترجمہ بھی سنا. یہ بہت ہی خوش آئند بات. اب بچے نے یہ جانا کہ اس دعا میں کہا کیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دعا ہی سب سے مضبوط ہتھیار ہے کہ آپ کی جو ایمان بالغیب کی جو نعمت ہے یہ آپ کی بہت مضبوط ہو جائے گی. آج معاشرے کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظاہر پرست ہو گیا. انسان انہی چیزوں کو ماننے لگا ہے جو دکھتی ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا ہے جو دکھ رہا ہے. اور مسلمانوں کی جو خصوصیت ہے دوسرے تمام ادیان و مذاہب سے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، ایسی چیزوں کو مانتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی. ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں مگر ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں. ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں مگر ہم نے دیکھا. ہم جنت اس کی نعمتوں کو مانتے ہیں مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایمانیات کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس میں سے اکثر چیز ہم سے روپوش، اندیکھی چیزوں کو ہم مانتے، اور اس بات پر بہت سارے لوگ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے. مگر یہی چیز ایمان بالغیب ہمیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے. اسی کو عقیدہ آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آخرت کا عقیدہ مضبوط کرنے کا سب سے پائیدار جو طریقہ ہے وہ دعاؤں کا سیکھنا. آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ وسیلے سے دعا کرتے ہیں، قبروں پہ بھاگتے ہیں، اور ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دعاؤں کے جو لوگ قائل ہیں، ان سے یہی چوک ہو جاتی ہے کہ قرآن کے اندر مذکور دعائیں، احادیث کے اندر مذکور دعائیں اگر وہ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ جان لیں تو کسی بھی دعا میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. ہر نبی نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا.
اور جہاں اللہ کو پکارا جائے، اس سے مرادیں مانگی جائے، اس سے اپنے مشکلات کا حل کا مطالبہ کیا جائے، یہی عقیدہ آخرت۔ قبر کے عذاب سے بچنے کا سکھایا جائے، یہ دعا کے اندر ہی سکھایا جاتا ہے۔ جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں یہ سب دعاؤں کے ذریعے سے جتنی مضبوط ہوگی اور اس کا جتنا استحضار ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ہوگا، اور یہی کوشش الحمدللہ یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے امام صاحب کو اور یہاں کے ذمہ داران کو، یہ بہت ہی بہترین کوشش، اور انشاءاللہ یہ بچے آپ کے مستقبل کے لیے، اور یہاں تک کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ بچے، دیکھیے لوگ دعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہاں اولاد پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب کو یاد ہوگی، چھوٹی سی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ لڑکا اور لڑکی سب کو مل جاتی ہے الا ماشاء اللہ، مگر لڑکا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، لڑکی ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ نیک ہو۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جو چیزیں آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اس میں سے علم ہے، ایسا علم ہے جو نفع بخش ہو، یا ایسا کوئی کار خیر ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، یا نیک اولاد۔ نیک اولاد، صرف اولاد نہیں ہے آپ کے لیے بہتر، آپ کے لیے نفع بخش صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ بچے نیک کیسے بنیں گے؟ جب ان کی دینی تعلیم سے آپ آراستہ کریں۔ کالجوں میں اور مشنری اسکولوں میں جا کے بچے نیک نہیں بنتے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ بہت پہلے ہی تماچا لگا دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ کون؟ فرعون نے۔ اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تخت پلٹ دے گا، اور اس کی وجہ سے اس نے وارنٹ کاٹ دیا کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ شاعر جن کو شاعر مشرق علامہ اقبال کہا جاتا، انہوں نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ قتل نہ کرتا، مشنری اسکول اور کالجز کا انتظام کر دیتا، عصری تعلیم کا انتظام کر دیتا، سارے بچے انحرافی عقیدہ سیکھ لیتے، اور کوئی بھی اپنے اندر دینی حمیت اور غیرت نہیں پاتا۔ ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ مر جاتا، وہ بے ضمیر ہو جاتا، اور پھر وہ جانور کی طرح زندگی گزارتا۔ وہ لوگوں کی نظر میں زندہ ہوتا مگر حقیقت میں وہ مردہ ہوتا، مقتول ہوتا۔ کتنا بڑا تماشا لگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ۔ تو یہ بچوں پر محنت کرنا، ان کے اندر دینی حمیت پیدا کرنا، عقیدہ آخرت کو ان کے اندر مضبوط کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ دعا کے ذریعے سے ہوگی۔ ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں، میں نے آیت پڑھی ہے، فنگر یہاں لگا کے گلہ لیتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ آپ کے ادھر علاقے میں وہ جو ہر مہینے گلہ بڑھتا ہے سرکار کی طرف، فنگر لگا کے لیتے ہیں لوگ، یہاں پہ لائن لگاتے ہیں، پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ مگر یہ فنگر لگانا ہمیں آخرت کا عقیدہ سکھاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر جواب دیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ باس بادل موت، دوبارہ پیدا ہونے کا جو عقیدہ ہے یہ ہمیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ نے چیلنج کے طور پہ کہا، کیا کہا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی جمع کر دیں۔ یہ انگلی کی پور ترجمہ کیا مترجمین کرتے ہیں، مگر انگلی کی پور میں آپ دیکھیں گے بہت ہی باریک باریک نشانات۔ یہی وجہ کہ اسلام میں یہ سکھایا گیا کہ آپ دست لینے کے بعد اگر مٹی میسر ہو تو اس سے ہاتھ کو صاف کر لیا جائے۔ آج کل تو ایک سے ایک کیمیکل صابن آیا ہے، اس سے ہاتھ کو ہم صاف کرتے ہیں۔ آپ دست لینے کے بعد اس میں چکنوٹ ہوتی ہے، اس سے وہ صفائی نہیں ہوگی جو مٹی سے ہوگی، اس میں کھردرا پن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہیں۔ انگریزوں نے بہت سارے فنگر پرنٹ کو جمع کیا، کئی کروڑ، اور سب کو آپس میں میچ کیا، کوئی بھی فنگر دوسرے کے فنگر سے میچ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جڑوا بچوں کے بھی فنگروں کو انہوں نے ٹرائی کیا، وہ بھی میچ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ فنگر لگا کے گلہ لینے والوں، تم یہ سوچ لیا کرو کہ تم ایسے قادر مطلق کو مانتے ہو کہ جب دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے
تو پھر اگر فنگر لگا کے اگر گلہ لینا چاہو تو پھر سے تم لے سکتے ہو، ایسے میں پیدا کروں. یہ اللہ نے یہاں چیلنج بیان کیا. تو ہم اپنے آس پاس کی بہت ساری چیزوں سے چلتے پھرتے اپنے آخرت کے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں. یہی باتیں چند کر کے، چونکہ اور بھی ترتیب بنی ہے، اعزازی طور پہ مجھے دعوت دی گئی تھی، تو انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے بس اس درخواست کے ساتھ کہ ہمیں اور آپ کو عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کرنا، اور یہ ساری چیزیں قرآنی آیات کے ترجمے اور دعاؤں کے ترجمے سیکھنے سے ہمیں حاصل ہوں. اللہ سے دعا کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں اپنی مرضی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر ایسے کام سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا سبب ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.